بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کو راضی کر لیتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی سورت جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ سورت جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس سورت کی برکت سے وہ مصیبت سے دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندہ میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی صورت اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ اور یہ صورت وہ ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ صورت آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی صورت اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی صورت دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیز، یہ صورت عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ تو یہ صورت کون سی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ ہم آپ کو یہ صورت بتا سکیں جو عصر کے بعد جس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کی سب قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار سامنے آ چکے ہیں، دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اب بنا لے کہ ان کی اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے، ان کے والدین کی بخشش ہو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اس کی قضا نمازیں ادا تصور ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو تو قبر تنہا ہو تو کوئی ساتھ نہ ہو تو اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیں جانتے ہیں اس کی برکت صورت کے بارے میں، جانتے ہیں اس صورت کا عمل آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز عصر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر لینا ہے، یا کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر نماز عصر کے بعد باوضو حالت میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہو، دل کی طرف جھکا ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ورد ہے۔ آپ نے اس کو صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیری روشنی میں بدل جاتی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو روز پڑھے گا اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ کا عمل ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کے 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ تو آپ نے سورت کو خلوص دل اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش فرما دے گا، آپ کی قبر کی منزلیں آسان فرما دے گا،
آپ کی اولاد کو ہر قسم کی پریشانی و مصیبت سے بچا لے گا، آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ صورت پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار یا غفار، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے اللہ اس کے 70 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے اور صبح اس کے گناہوں کو دھویا دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں درود پاک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی، آپ نے اس عظیم صورت کے عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں گے ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہیں جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس صورت کی فضیلت کے متاثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل سے رات سے بجلی کی طرح گزر جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش فرمائے، آپ کی اولاد کو مصیبت پریشانیوں سے بچائے اور آپ کی قضا نمازیں ادا تصور فرمائے اور اللہ رب العزت کا کرب حاصل ہو تو اس صورت کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی غذا سے فیضیاب ہو سکیں، آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نہ نازل ہونے دے، اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی اس طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچے کو بھول جائے، جب ہر انسان نسا نسی میں ہو تو اس دن ہمارا دامن اپنے ذکر سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر عذاب سے بچا جو اندھیری اور تنہا کوٹھڑی ہے، رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے، اللہ ہمیں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کے پلٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دو تیرے محبوب بندے ہیں، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور حصول ثواب اور برکت کے لیے تحریر فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین، جزاک اللہ۔